سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت، حاضرین مجلس اور پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی رشتے کی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے امام غزالی کی تصنیفات سے ایک روایت کردہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تجھے کرمنا بنی آدم کا بخشا تاج ہے، تجھے کرمنا بنی آدم کا بخشا تاج ہے، اور کیا ہر مخلوق میں تجھے ممتاز ہے۔ تجھے کرمنا بنی آدم کا بخشا تاج ہے، اور کیا ہر مخلوق میں تجھے ممتاز ہے۔ گر نفس کے دھوکے میں آیا تو بہت پچھتائے گا، گر نفس کے دھوکے میں آیا تو بہت پچھتائے گا۔ دور رب کی نعمتوں سے ایک دن ہو جائے گا، تو کہاں تک اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اور قبر یا تو باغ جنت یا گڑھا دوزخ کا ہے، قبر یا تو باغ جنت یا گڑھا دوزخ کا ہے۔ یہ ہے فرمان نبی، یہ حال تو برزخ کا ہے۔ یہ ہے فرمان نبی، یہ حال تو برزخ کا ہے۔ قبر سے اٹھے گا محشر میں لایا جائے گا، قبر سے اٹھے گا محشر میں لایا جائے گا، اور عمل میزان کے پلے میں تولا جائے گا، اور عمل میزان کے پلے میں تولا جائے گا۔ تو کہاں تک اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اور ہے غنیمت زندگی، کر لے خدا کی بندگی، ہے غنیمت زندگی،
کر لے خدا کی بندگی ورنہ محشر میں تجھے ہوگی بڑی شرمندگی. ہے غنیمت زندگی کر لے خدا کی بندگی ورنہ محشر میں تجھے ہوگی بڑی شرمندگی. جب عمل تیرا میزان میں ہلکا ہو جائے گا کیا کہے گا جب رب بندے سے یہ فرمائے گا تو کہاں تک اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا, تو کہاں تک اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. رب کائنات نے حضرت انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اور خود فرما دیا قرآن کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے. یہ اس کا احسان ہے. اگر وہ چاہتا تو کچھ اور بنا دیتا. دنیا میں اس کی بہت طرح کی مخلوقات ہے اور ہم تو ایک عالم میں ہیں. رب نے 18,000 عالم بنائے ہیں اور ان 18,000 عالم میں نہ جانے رب کائنات کی کتنی مخلوق ہوگی, مگر اس نے اگر کسی کو ان تمام میں ممتاز کیا ہے تو اپنے نبی کی امت کو کیا. ہمیں انسان بنایا, ہمیں مسلمان بنایا اور اس کا کرم ہم پر اتنا ہوا کہ کسی اور نبی کا امتی نہیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. کرمنا بنی آدم کا تاج کسی اور نبی کی امت کے سر پہ نہیں رکھا, اپنے محبوب کی امت کے سر پہ رکھ دیا. اور صرف کرمنا بنی آدم کا تاج نہیں رکھا, خیر امت کا لقب, خیر امت کا خطاب, خیر امت کا تخلص ہمیں عطا فرما دیا. یعنی تم تمام نبیوں میں جتنی امتیں گزری ہیں سب سے بہترین امت ہو, سب سے بہترین امت ہو. تو رب کائنات نے امت محمدیہ کو تمام امتوں میں ممتاز فرمایا اور جب کہہ دیا کہ سب سے بہترین شکل و صورت میں, تو اب دیکھو پوری دنیا نظر دوڑا کے کہ حضرت انسان سے بھی کوئی بہترین مخلوق ہے نہیں ہے. رب نے یہ آنکھیں عطا فرمائی, کہا ہے میرے بندے یہ دنیا میں نے تیرے لیے سجائی ہے, اس کا مشاہدہ تو کر. یہ آنکھیں عطا فرمائی اور طریقہ بتا دیا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ کان عطا فرمائے, طریقہ بھی بتا دیا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ زبان عطا فرمائی, طریقہ بھی بتا دیا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ ہاتھ دے دیے, طریقہ بھی بتا دیا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ پیر بھی دے دیے, طریقہ بتا دیا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ ایک عظیم مجسمہ بنا دیا, بہترین مخلوق بنا دی اور طریقہ بتا دیا تمہیں رہنا کیسے ہے, تمہیں رہنا کیسے ہے. مگر یہ ظاہری ہے, ذرا اس کے اندر آ کے تو دیکھو. یہ آنکھ میں توانائی ہے, کہیں نہ کہیں سے انرجی مل رہی ہوگی. یہ زبان میں طاقت ہے, کہیں نہ کہیں سے توانائی مل رہی ہوگی. یہ زبان میں طاقت, یہ ہاتھ میں طاقت, یہ پیر میں طاقت کہ انسان جو چیز چاہے پکڑ کے ہاتھوں سے اٹھا لے. انسان جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے تو انرجی کسی چیز سے مل رہی ہے. تو رب فرماتا ہے میرے بندے مشاہدہ تو کر, میں نے تیرا مجسمہ بنایا اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے تیرے لیے بہترین نعمت کا انتخاب بھی کیا ہے. بہترین نعمت تیرے لیے پیدا بھی فرمائی ہے. ان نعمتوں کا مشاہدہ کر اور پھر اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کس چیز کو استعمال کرنا ہے اور کس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے. تو یہ جو تم آنکھ سے دیکھ رہے ہو, اگر چند دن تمہیں کھانا نہ ملے تو یہ آنکھیں تمہاری بند ہونے لگے گی. اگر چند دن تمہیں پانی نہ ملے تو تمہارا جسم کمزور ہونے لگے گا. اگر چند دن تمہیں فروٹ اور ڈرائی فروٹ نہ ملے تو یہ تمہارا جسم جواب دینے لگے گا. اسے انرجی رب کائنات نے جو غذا تمہیں عطا فرمائی ہے اس غذا کو کھانے کے بعد آتی ہے, مگر رب کائنات نے تمہیں غذا عطا فرمائی, تمہیں کھانا عطا فرمایا, تمہیں پانی عطا فرمایا اور اس میں فرق رکھ دیا کہ اے بندے کچھ چیز ایسی ہے جو تیرے لیے حلال ہے اور کچھ چیز ایسی جو تیرے لیے حرام ہے.
تو جو چیز میں نے بتا دیا اس کی طرف جانا. جب تو ان غذا کو لے گا اور حلال غذا کو لے کر اسے استعمال کرے گا تو رب کائنات تیرے جسم کی توانائی کے ساتھ ساتھ تیری روح کو بھی توانائی عطا فرما دے گا. صرف جسم کو توانائی نہیں ملے گی، تیری روح کو بھی توانائی ملے گی. اور جب بندہ روح سے تازگی پا لیتا ہے، روح اس کی تازگی والی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا دل عبادت میں لگ جاتا ہے، پھر اس کا دل نور والا بن جاتا ہے. رب اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے. آج کا جو عنوان ہے، یہ اتنی جو تمہید میں نے باندھی تھی، بتانے کا مقصد ہے کہ حرام اور حلال. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ دو چیز میں ہمیں تمیز سکھاتا ہے. آپ دنیا کے ہر مذہب کے دورے کر لیں، کسی چیز میں یہ امتیاز نہیں ہے، کسی چیز میں یہ فرق نہیں ہے، مگر قربان جاؤ کہ رب کائنات نے ایک ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے. حتیٰ کہ جب یہ مذہب آیا اور میرے نبی دین اسلام لے کر آئے اور جب نبوت کا اعلان کیا، تو پھر یہ مذہب نے ہر چیز کا فرق مٹا دیا. چھوٹے بڑے کا فرق مٹا دیا، امیر غریب کا فرق مٹا دیا، اور دیگر معاملات، اور ایک صف میں لا کے سب کو کھڑا کر دیا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. ایک صف میں کھڑا کر دیا. یہ وہ دین اسلام ہے، مگر کچھ چیز کی تمیز بھی رکھی، کچھ چیز کا فرق بھی رکھا. اور فرق اس میں کیا ہے؟ جو انرجی تم لیتے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، اچھی بات ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو، اچھی بات ہے، تم زکات دے رہے ہو، اچھی بات ہے، تم نے حج کر لیا، اچھی بات ہے. مگر اس سب چیزوں میں بیسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ تمہارا رزق کمانے کا طریقہ کیا ہے، تمہارا رزق آتا کیسے ہے، تم رزق کماتے کیسے ہو. اگر تمہارا رزق حلال ہے، اور جیسے رب کائنات نے رزق کمانے کا طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے سے رزق کما رہے ہو تو پھر رب کائنات تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے گا، تمہاری ریاضتوں کو قبول فرمائے گا، تمہارے ذکر اذکار کو قبول فرمائے گا. اور اگر تمہارا رزق حرام ہے تو پھر تم کتنے سجدے کر لو، تم کتنی عبادتیں کر لو، ایک عبادت رب کائنات کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں گرو اوزاری کر رہا ہے، بڑا رو رہا ہے، بڑا گڑ گڑا رہا ہے کہ مولا مجھے معاف کر، مجھے یہ عطا کر دے، مجھے وہ عطا کر دے. بڑا مطالبہ کر رہا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں، مگر یہ ہے کہ رب کائنات اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے. بڑی شدت کے ساتھ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں وہ دعا گو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے اس انداز کو دیکھا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ یہ رو رو کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، تجھے عطا کیوں نہیں کرتا، تو اسے عطا کیوں نہیں کرتا. تو رب کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے یہ موسیٰ اگر یہ اسی روتے روتے اسی حالت میں مر جائے تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. یہ دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل جائے مگر میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا وجہ کیا ہے، اس کی دعا کو تو قبول نہیں کر رہا ہے. تو رب کائنات فرماتا ہے اے موسیٰ یہ جو شخص ہے یہ دعا تو مانگ رہا ہے مگر اس کے شکم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر، اس کے جسم کے اندر جو کھانا گیا ہوا ہے، اس نے جو لقمہ کھایا ہے وہ لقمہ حرام ہے، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس حرام ہے. تو یہ جتنا بھی بڑا عبادتوں ریاضتوں والا بن جائے، جتنا بڑا عبادت گزار بن جائے، میں اس کی توبہ، اس کی دعا کو اور اس کے مانگنے کو، اس کے مطالبے کو قابل قبول نہیں کروں گا جب تک یہ اپنے حرام سے توبہ نہ کرے، اپنے حرام سے توبہ نہ کر لے. تو ایک حرام کاری کی یہ جو حرام رزق کماتا ہے، سب سے بڑا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا
40 دن تک رب کائنات نہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے نہ کسی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اگر حرام کا لقمہ اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا اور ایسا شخص کہیں دعا مانگے، گارنٹی نہیں کہ قابل قبول ہو جائے، مگر وہ رب کائنات کا حرم ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، جہاں دعا گارنٹی ہے کہ قابل قبول ہوتی ہے، جہاں دعا گارنٹی ہے کہ قابل قبول ہوتی ہے، وہاں لب کھلتے ہیں اور رب کائنات دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مگر وہ حرام کھانے والا شخص، وہ لباس حرام پہننے والا شخص اگر حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے بھی دعا مانگے تو رب کائنات اس کی دعا کو رد فرما دیتا ہے۔ یہ حرام کمانے کی اور کھانے کی نحوستیں ہیں۔ آئیے اس حرام کاری کو اور حلال رزق کو حدیث کریمہ کی روح سے سمجھیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، میرے سرکار کا زمانہ ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھاتے تو پڑھانے کے بعد مسجد سے باہر نہیں نکلتے، آپ وہیں مصلی پہ بیٹھتے اور گھوم کر پیٹھ کو کعبے کی طرف کرتے اور صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھ جاتے۔ پھر آپ صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، صحابہ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی روز کا معمول تھا۔ تو ایک وقت تھا سرکار نے نماز فجر پڑھائی اور عادتاً صحابہ کرام بیٹھ گئے، سرکار نے واعظ و نصیحت شروع کر دی۔ تو ایک شخص آیا، اس کا جسم بڑا توانا تھا، طاقتور تھا اور بڑا خوبصورت شخص، وہ چہل قدمی کرتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا۔ جب صحابہ کرام نے اس کے اس انداز کو دیکھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شخص کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، یہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اس کو رب کائنات نے بڑی توانا طاقت اور بڑا توانا جسم دیا ہے، طاقتور جسم دیا ہے، بڑا حسن دیا ہے۔ اگر یہ اپنی طاقت کو رب کائنات کے لیے، رب کائنات کی طرف سے جنگ اور جہاد میں استعمال کرے تو اسے شہیدوں کا درجہ عطا کیا جائے گا، شہیدوں کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام یہ باتیں کر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ جو ادھر سے ادھر چہل قدمی کر رہا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کسی سے مانگ نہیں رہا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ کہیں سے رزق مل جائے اور حلال رزق مل جائے تو میں کچھ رزق کما کر اپنے بیوی بچے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے لے کر جاؤں اور انہیں اپنا کمایا ہوا حلال رزق کھلاؤں، حلال رزق کھلاؤں۔ تو اے صحابہ تم سنو، تم چاہ رہے تھے کہ اس کو رب کائنات نے اچھا جسم عطا فرمایا ہے، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، یہ جہاد میں جاتا تو ثواب کا حقدار ہوتا، رب کائنات اسے شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتا، مگر یہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے نکلا ہے۔ تو اے صحابہ کرام سنو، جب سے یہ گھر سے نکلا ہے ہر قدم کے بدلے رب کائنات نے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی ہے، اور جب یہ واپس آتا ہے رزق کما کر تو رب کائنات اسے عبادت کرنوں کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جب تک بندہ حلال رزق کمانے میں رہتا ہے وہ رب کائنات کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف حج کرنا عبادت نہیں ہے، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ آگے آئیے، سنن کبریٰ کی حدیث کریمہ ہے، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر والوں کی رزق کے طلب کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس جستجو میں رہتا ہے کہ صرف اور صرف حلال رزق کمائے اور حلال رزق ملے، اور یہ بھی رہتا کہ ملے نہ ملے، حلال ملے گا تو لوں گا ورنہ گھر واپس چلا جاؤں گا، تو رب کائنات اس کی اس نیت کو قبول فرماتا ہے، اور کل بروز قیامت جب محشر قائم ہوگا تو وہ تمام میں اس کو ایسا ممتاز کرے گا کہ یہ حلال رزق کمانے والے کا چہرہ کل بروز قیامت 14ویں چاند کی طرح چمکے گا، 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انسان اور خاص کر مسلمان بہت جلدی عروضیت پانے کے لیے،
بہت جلدی ترقی پانے کے لیے، بہت جلدی ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے پیسے کمانے کی طلب میں لگ جاتا ہے، اور پھر امتیاز نہیں کرتا ہے کہ کیا کمانا ہے اور کیا نہیں کمانا ہے۔ اور اگر اس معاشرے میں گھوم کر دیکھو تو یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر ہے، یہ سب سے زیادہ آج مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا، وہ اس سے جلتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑھ گیا، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، اس کے پاس اچھا لباس بھی ہے، یہ مجھ سے بڑھ گیا، تو وہی جستجو میں لگ جاتا ہے کہ میں بھی اس سے بڑھ کر دکھاؤں گا، میرے پاس بھی ایک وقت آئے گا کہ بڑی گاڑی ہوگی، بڑا بنگلہ ہوگا، اور میں اس سے پیسوں میں زیادہ ہوں گا، اور اس جستجو میں وہ جلدی رقم، شارٹ کٹ راستہ اپناتا ہے، اور جلدی رقم پانے کے لیے وہ غلط راستوں میں نکل جاتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں غلط راستہ کیا ہے؟ وہ ہے سود خوری، وہ ہے شراب خوری، یہ سارے معاملے آج حرام کاری کے اندر آ گئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مسلمان اگر کسی چیز میں ملوث ہے تو وہ سود خوری کے اندر۔ سود خوری اگر اسے آج کی بھاشا اور زبان میں بول دیا جائے تو وہ ہے بیاج لینا اور دینا، اسے اسلام کے اندر سود کہا جاتا ہے، اور مسلمان اس کے ذریعے سے کمائی کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنا بزنس بڑھا رہا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، کسی شخص نے ادھار مانگا تو اتنا دے دیا، بعد میں اتنا دوں گا، یہی تو بیاج ہے نا۔ 10,000 دیا، ہر مہینے قسط بھی آئے گی، اور بعد میں اس کا 2,000 یا 3,000 کر کے 10 کا 13 یا 10 کا 15 دوں گا، یہی ہوتا ہے نا، اسی کو بیاج کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیاج کا کاروبار کیا یا لین دین کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے 1-2 مرتبہ نہیں 36 مرتبہ زنا کیا، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ سود لینا اور بیاج کھانا، اس سے کتنا گھٹیا گناہ ہے یہ، اور مسلمان آج ترقی اس کو کہہ رہا ہے، عروضیت اس کو کہہ رہا ہے، بلندی اس کو کہہ رہا ہے، اور بڑے ٹھاٹ سے کہتا ہے کہ میں نے تو مکان اس میں بنا دیا، میں نے تو گاڑی اس میں لے لی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، آج جب اس بیان، اس ٹاپک پہ آج بیان آیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیاج یہ مسلمانوں میں ایک بیماری بن کر پھیل گئی، جس کا لین دین انسان اپنی انکم بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ مگر اگر تم اس کی وعیدیں سنو گے تو رب کائنات نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا کہ جس نے سود کھایا یا بیاج کھایا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کوئی رب سے اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ رب کائنات جس نے ہمیں بنایا وہ تو کر سکتا ہے، مگر ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اگر ہم نے توبہ کر لی تو رب کائنات معاف کرنے والا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور بیاج ابھی سے نہیں چل رہا ہے، پہلے سے چل رہا ہے۔ آئیے بصرہ کا ایک واقعہ کی طرف آپ کو لے کے چلوں، بڑا نام ہے جس سے آپ کئی مرتبہ تقریر میں سنتے رہتے ہیں، وہ نام ہے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی۔ مگر جب یہ ولی نہیں بنے تھے تو ان کا کام کیا تھا؟ یہ بھی سود کا کام کرتے تھے۔ وراثت میں ان کے والد سے انہیں بڑا روپیہ ملا تھا، تو انہوں نے ایک ذریعہ اپنا بزنس کا بنایا کہ محنت نہیں کرنی ہے، کام نہیں کرنا ہے۔ بصرہ میں غریب لوگ رہتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان سے پیسہ لو، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر ان سے کئی گنا زیادہ لے کر اپنا منافع کماؤ۔ یہ حضرت حبیب اجمی کی عادت میں تھا، اور آپ نے کئی جگہ بیاج پہ، سود پہ پیسہ دے کر، اور جب سامنے والا پیسہ نہیں دیتا تو آپ اس کی چیزوں کو چھوڑا کر لا لیا کرتے تھے، اس کی قیمتی چیزوں کو گھر سے لے کر آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے انہی پیسوں سے گوشت خریدا، اور گوشت خریدنے کے بعد گھر پر آئے اور اپنی بیوی کو گوشت دے دیا، کہا اسے پکاؤ، تو بیوی نے کہا کہ چولہا جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، تو کہا فلاں لکڑ ہارے کے اوپر میرا کچھ قرضہ ہے، جاتا ہوں اس سے سود میں لکڑی لے کر آتا ہوں۔
حبیب اجمی نے سود پہ لکڑی لے کر آیا, اسی پیسے سے آٹا لے کر آیا. اب جو ان کی بیوی تھی بڑی پاک ساز, اللہ کی نیک بندی, وہ ہمیشہ سمجھاتی اپنے شوہر کو کہ یہ اسلام میں یہ کام حرام ہے, ایسا کام مت کیا کرو. مگر جب جس کے چہرے پہ دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا, پھر اسے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی ہے, پھر اسے پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے, پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے, تو وہ اپنی بیوی کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے. مگر اس بار عطی ہو گئی, گوشت بھی اسی پیسے سے, آٹا بھی اسی پیسے سے, چولہا بھی اسی حرام کے پیسے سے جل رہا ہے. تو اب حکم تھا شوہر کا کھانا بنانا ہے. بیوی نے کھانا پکایا, مگر ساتھ میں رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا اب بس میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما دے, کچھ ایسا ذریعہ بنا کہ ان کی یہ حرام کاری کی عادت چھوٹ جائے. بس ہاتھ اٹھانا تھا, دعا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. آج اگر ہماری عورتیں ایسی ہو جائے تو ہر شوہر نیکوکار ہو جائے. مگر آج فیشن کا دور ہے, مرد بھی کبھی کبھی مجبوری میں حرام کاری کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ عورتوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا. فیشن کا دور ہے, تم باہر نکل رہے ہو تو میرے لیے گہنے ہونا, ورنہ گھر میں نہیں آؤ گے. میرے لیے یہ لباس میں نے پسند کی ہوں, بھلائی اس کی حیثیت کیوں نہ ہو. وہ اتنا ٹارچر کرتی ہے اپنے مرد کو, اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے, تو پھر مرد بھی مجبوری میں صحیح کام کرتے کرتے غلط کی طرف نکل جاتا ہے. مگر وارے حبیب اجمی کی بیوی ہاتھ اٹھا دیے اور توبہ کس لیے کر رہی, اپنے شوہر کے لیے توبہ کا مطالبہ کر رہی ہے, ہدایت کا مطالبہ کر رہی ہے. مولا میں فاقے میں رہنا, میں بھوکا رہنا پسند کروں گی, مگر حرام کھانا پسند نہیں کروں. ایسا ذریعہ بنا دے, ایسی ہدایت دے دے کہ میرا شوہر بھی نیکوکار ہو جائے اور وہ بھی حرام کاری سے توبہ کر لے. رب نے حضرت حبیب اجمی کی بیوی کی دعا کو قبول فرما دیا. اب جب کھانا بنا, شوہر شام میں آیا, کھانا لگاؤ. حبیب اجمی کی بیوی نے کھانا لگائی. جیسے ہی سامنے کھانا لگا اور جیسے ہی کھانے کے برتن کا ڈھکن کھولا گیا تو دیکھا کہ شوربا کی جگہ خون ہی خون ہے, شوربا کی جگہ خون ہی خون ہے. جیسے یہ دیکھا تو کہا یہ کیا ہے. تو حبیب اجمی کی اہلیہ بولتی ہے کہ یہ وہ خون ہے جو تم نے لوگوں کے پسینے کی کمائی سے چوس کر لے کر آیا. میں نہ کہتی تھی کہ ایسے کام مت کرو جو رب کائنات کو پسند نہ آئے, تم نے ایسا کام کر دیا. یہ دیکھو رب تمہیں آج مہلت دے رہا ہے اور صرف دکھا رہا ہے یہ دنیاوی عذاب دیکھ لے, اس سے بھیانک آخرت کا عذاب. جب حبیب اجمی نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی. آپ اٹھے وہاں سے, اور اٹھنے کے بعد جب باہر نکلے تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے. آپ اتنے مشہور تھے بصرہ کے اندر بیاج لینے میں, سود لینے میں, کہ جب آپ کو بچوں نے آتے دیکھا تو ایک بچے نے تمام بچوں سے کہا کہ یہ بچے سائڈ سے ہٹ جاؤ, یہ سود کھور آ رہا ہے, کہیں اس کا سایہ ہم پہ نہ پڑ جائے. حتیٰ کہ انہوں نے دل میں توبہ کی نیت کر چکی تھی, مگر بچے کو کیا معلوم. اب حبیب اجمی نے یہ سوچا تو اب رب کی بارگاہ میں دل میں توبہ کی کہ مولا میں نے اتنا گناہ کر دیا کہ آج بچے بھی میرے سائے سے ڈر رہے ہیں, بچے بھی میرے سائے سے ڈر رہے ہیں. آپ وہاں سے چلے اور بستی کے باہر ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور صبح سے شام تک توبہ استغفار کی, رب کائنات کی عبادت کرتے رہے اور توبہ پہ توبہ کرتے رہے. اب جب شام ہوئی تو گھر واپس آئے. اب کھانا نہیں ہے, فاقوں میں زندگی ہے. بیوی نے کہا کہ یہ میرے شوہر رب کائنات کی ہدایت ہو گئی, تم نے توبہ کر لی ہے, اب میری گزارش ہے کہ حلال کمائی کماؤ. تو حبیب اجمی زندگی بھر کوئی کام کیا ہی نہیں, نہ کرنا آتا تھا. اب جس کو ہنر نہ ہو وہ کام کیا کرے گا. انہوں نے کہا بہت اچھی بات, میں حلال رزق کی تلاش میں نکلوں گا. اب کوئی کام کرنا تو آتا نہیں تھا, کام کرنے کی عادت نہیں تھی. یہ دوسرے دن صبح اٹھے اور اسی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور صبح سے شام تک عبادت کرتے رہے, اور جب رات ہوئی تو گھر واپس آ گئے.
تو بیوی نے مطالبہ کر دیا کہ کوئی نوکری ملی؟ تو آپ نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہاں ایک بادشاہ کے یہاں ملازمت کی نوکری مل گئی ہے، بڑا اچھا بادشاہ ہے۔ تو کہا کچھ رقم دی ہے کہ ہم کھانا پکا سکے؟ کہا نہیں، کہا ہے کہ کل دے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ دونوں میاں بیوی نے صبر کیا۔ کہا جب توبہ کی توفیق ہوتی ہے نا تو رب کائنات راستے بنا دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے صبر کیا، سو گئے۔ صبح کو حبیب اجمی اٹھے اور اپنی عادت کے مطابق مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح سے شام تک وہی عبادتیں، وہی ریاضتیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں، اور پھر جب رات ہوئی تو پھر گھر میں آ گئے۔ کہا آ گئے؟ کہا بادشاہ نے کچھ پیسے دیے؟ تو کہا نہیں، کل دینے کو کہا، ٹال دیا۔ بیوی نے صبر کیا، صابر بیوی تھی، صبر کیا، سو گئے۔ 2 دن فاقوں میں گزر گئے۔ تیسرے دن حبیب اجمی پھر گئے، پھر یہی معاملہ ہوا۔ رات میں آئے، بیوی نے پھر مطالبہ کر دیا۔ کہا بادشاہ نے دیا؟ کہا نہیں، کل دینے کو بولا ہے۔ 4 دن گزر گئے۔ اب جب 5واں دن تھا، حبیب اجمی خوب روئے، مسجد میں بیٹھ کے، مولا میرے کو کچھ کاروبار کرنا نہیں آتا، میں کسی چیز کا ہنر مند نہیں ہوں، کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور جب سے توبہ کی ہے تو ایک کام آتا ہے، تیری عبادت کرنا آتا ہے، تیری عبادت کرنا آتا ہے۔ 5 دن گزر گئے، میں بھی فاقے سے ہوں، میری بیوی بھی فاقے سے ہے، وہی معمول کے مطابق صبح سے شام تک عبادت و ریاضت کی، رات میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دھیرے قدموں سے چل رہے ہیں کہ آج بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیوی مطالبہ کرے گی تو کیا جواب دوں گا۔ چلے ہیں، اب جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے، دیکھا کہ گھر سے روشنی آ رہی ہے، گھر میں نور ہی نور ہے۔ بڑے تعجب ہے کہ گیا تھا تو اندھیرا تھا، گیا تھا تو اتنا اجالا نہیں تھا جتنا ابھی نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے گھر کے اندر گھسے تو دیکھا کہ بڑا لذیذ دسترخوان سجا ہوا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں اس میں ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا تو نہ ان کے پاس کچھ تھا، نہ بیوی کے پاس کچھ تھا۔ اب دل کی دنیا بدل چکی تھی، تو آپ تھوڑا سا تیش میں آئے کہ یہ کھانا تو نے کہاں سے لے کے آ گئی؟ کہا میری طرح تو نے بھی حرام کا تو نہیں لے کے آ گئی، اب تک میں کرتا تھا، میں نے توبہ کر لی، ہو سکتا ہے کہ تو 5 دن کی فاقے سے ہے، بھوکی ہے، ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے کھانا لے کے آئی ہوگی۔ تو بیوی نے کہا رکو تو میرے شوہر، یہ کھانا میں نے لے کے نہیں آیا، یہ تو آپ کے اسی بادشاہ کے ملازم کے ہاتھ آیا ہے، جسے آپ روز کہتے تھے کہ بادشاہ کل بھیجے گا، آج اسی بادشاہ نے یہ لذیذ کھانا بھیجا ہے اور ملازم کے ہاتھ یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم رب کائنات کی ایسی ہی ملازمت کرتے رہو، آج تو یہ 5 دن کا دیا ہے، ایسے کرتے رہو گے تو رب اور عطا فرمائے گا۔ یہ 5 دن کی ملازمت ہے تمہاری، حبیب اجمی سے کہہ دینا تم رب کائنات کی نوکری میں لگ گئے ہو، اب رب تمہیں عطا کرتے رہے گا، کسی چیز کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ واقعہ حبیب اجمی نے سنا، بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش آیا تو بیوی نے کہا اے میرے خادم، کیا ماجرا تھا؟ ہمیں تو بڑی خوشخبری کی خبر سنائی تھی اور تم بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا ہے میری بیوی، میں جو روز بادشاہ کا تمہیں کہتا تھا کہ میں کسی بادشاہ کا ملازم ہوں، میں کسی بادشاہ کا ملازم نہیں ہوں، میں روز نکلتا تھا اور مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور وہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی عبادت کرتا تھا۔ اے بیوی، آج یہ دسترخوان جو تم دیکھ رہی ہو نا، یہ کسی اور کے طرف سے نہیں آیا، رب کائنات نے فرشتے کو لے کر بھیجا ہے، فرشتے کو لے کر بھیجا ہے۔ رب کائنات نے حضرت حبیب اجمی کی توبہ کو قبول فرمایا اور کہا ملازمت کرتے رہو، اور پھر وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حبیب اجمی پھر حبیب اجمی نہیں رہے، پھر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ بنے۔ اور وہ بچے جنہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ حبیب اجمی آ رہا ہے، اس کا سایہ ہم پہ نہ پڑنے پائے، اب وہ کہتے تھے کہ ان کا دامن پکڑ دو، یہ تو جنت میں جائے گا، ہمیں بھی لے کر جائے گا، یہ تو جنت میں جائے گا، ہمیں بھی لے کر جائے گا۔ تو یہ حلال رزق کمانا ہے،
یہ حلال رزق کی برکتیں ہیں. آج اگر اپنے گھر میں برکتیں چاہتے ہو, رحمتیں چاہتے ہو, رب کائنات کا قرب چاہتے ہو, اور رب کائنات تمہارے گھر میں نور اور تمہارے دل کو نور سے معمور کر دے, تو پھر تھوڑے میں رب کائنات کی بارگاہ میں صبر کر لیا. رب کائنات فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, میں نے تجھے غریب بنایا, میں نے تجھے اتنا رزق دیا کہ ایک وقت کھاتا ہے اور ایک وقت نہیں کھاتا, مگر اے میرے بندے اگر تو نے اس میں شکر کر لیا, تو نے اس میں صبر کر لیا, تو میرے بندے سن, میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر آج تو دنیا میں صبر اور شکر کر رہا ہے, کل بروز قیامت میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا. تو دنیا میں کسی سے مقابلہ نہیں کرنے آئے ہو, اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو اس سے کرو جو نمازی ہے, کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے, میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا. اگر کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو دہاڑی والے سے کرو کہ مولا تو نے ہدایت دی, اس نے سنت مصطفیٰ سجا لیا, مجھے بھی ہدایت دے کہ میں سنت مصطفیٰ سجا لوں. اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسے کرو کہ مولا وہ گھر سے نکلتا ہے اور حلال تجارت کرتا ہے, مجھے بھی توفیق دے کہ میں حلال رزق کمانے کے لیے نکلوں, حلال رزق کمانے کے لیے نکلوں. مگر آج اے بندے اس زمانے میں تو نماز پڑھ رہا ہے, مگر کیا کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہ تیرا رزق حرام ہے یا حلال ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم حلال رزق تو کماتے ہیں, مگر کبھی کبھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, ہم یہاں پر تنویر بھائی کے گھر میں بیٹھے ہیں, عبد الکلام بھائی کے گھر میں ان کے کپڑوں کا کاروبار ہے, کپڑے کے کاروبار, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے کے علاوہ, حدیث کریمہ ہے بخاری شریف کی, علم سیکھنے کے علاوہ اگر کچھ کرو تو تجارت کرو, کیونکہ تجارت میں رب کائنات نے نفع رکھا. جب میرے نبی نے فرما دیا کہ تجارت میں نفع ہے تو نقصان نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ میرے نبی کی زبان ہے. کبھی سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل سکتا ہے, مگر میرے نبی کا فرمان ٹل نہیں سکتا. اگر آج کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے, آج کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے, تو پھر اپنے کاروبار کے کرنے کے طریقے کو دیکھو کہ ہم طریقے میں کیسے کر رہے ہیں. کبھی ہم سے جانے انجانے میں حلال کی جگہ حرام کمائی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر نقصان ہو رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تجارت کرو علم سیکھنے کے علاوہ. جب علم سیکھ لو تو علم سیکھنا فرض ہے, سکھانا فرض نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھنا, علم سیکھنا فرض ہے مگر سکھانا فرض نہیں ہے. اس لیے میرے سرکار نے واضح کر دیا, علم سیکھ لیا آپ نے تو ضروری نہیں کہ امامت کرو, ضروری نہیں کہ مسند تدریس پہ بیٹھ کر آپ درس دو یا مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ. علم سیکھنا فرض ہے, سکھانا فرض نہیں ہے. ہاں یہ سنت ضرور ہے, یہ سنت ضرور ہے. تو علم سیکھو فرض ہے. تو جب علم سیکھ لیے تو اب تم تجارت کر سکتے ہو. یہ میرے نبی نے راستہ بتا دیا کہ علم سیکھنے کے علاوہ اگر کچھ کرو تو کیا کرو, تجارت کرو. تجارت میں تمہارے لیے نفع ہے. کیا ہے؟ بولیے نفع ہے. جب میرے نبی نے کہہ دیا نفع تو نقصان نہیں ہو سکتا, مگر نقصان کاروبار میں اسی وقت ہوگا. اور تجارت صرف کپڑوں کی نہیں, جو چیز کام آپ کر رہے اس کو تجارت کہتے ہیں. جو کام آپ کر رہے ہو وہ ساری چیز کو تجارت کہتے ہیں. اور اس چیز میں تم کبھی کبھی حلال کی جگہ حرام کام کر جاتے ہو. کیسے؟ فار ایگزامپل, کپڑے کی دکان, آپ نے کپڑا لے کر آیا 400 کا. کتنے کا؟ 400 کا. شریعت کہتی ہے آپ 40,000 میں بیچ دو, جائز ہے. شریعت کا حکم ہے 400 کا کپڑا آپ کتنے میں بیچ دو؟ 40,000 میں بیچ دو, جائز ہے. منافع کماؤ, کتنا کمانا ہے, ڈبل ٹبل. اور میرے نبی نے بتایا بھی ہے طریقہ. مگر بیچتے سمے آپ نے اتنا کہہ دیے کہ یہ 39,000 کا ہے, میں 40 میں بیچ رہا ہوں. کتنے کا؟ 39,000 کا ہے, میں 40 میں بیچ رہا ہوں.
لائے کتنے کا تھا؟ 400 یا 4000 کا. سامنے والے کو بتا کتنا رہے ہیں؟ 39,000. بیچ کتنے میں رہے ہیں؟ 40,000. اب وہ حلال کی کمائی کرتے کرتے حرام آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے حرام آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہاں پر کبھی کبھی ہم غلطی کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بول کر تجارت نہیں ہوتی. تم نے کپڑا بیچتے بیچتے جھوٹ لے کر آیا. اب یہ جو کپڑا آپ کا بیچنا ہے اور جو رقم آپ لے رہے ہیں یہ تمام کی تمام حرام ہو گئی. اب جب اس سے تم اپنا خرچہ اٹھاؤ گے, اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھاؤ گے تو یہ تمام کی تمام حرام ہوگا. اگر اناج لے رہے ہو تو حرام لقمہ اندر جائے گا, اور جب حرام لقمہ اندر جائے گا تو پھر گھر سے رب کی برکتیں اڑ جائیں گی. حرام لقمہ گھر پر آئے گا تو رب کائنات کی رحمتیں لوٹ جائیں گی, فرشتے گھر سے چلے جائیں گے اور شیاطین نازل ہو جائیں گے. اور پھر گھر میں وہی ہوگا جو آج ہر گھر کا مسئلہ ہے. کیا؟ بے برکتی, بے سکونی, مایوسی, لڑائی جھگڑے, آپس میں اتفاق ختم, آپس میں اتحاد ختم, آپس میں انتشار. یہ کس وجہ سے ہے؟ کبھی اپنی کمائی کی طرف غور کرو. یہی بیس امپورٹنٹ چیز ہے. انسان کو برگلاتا یہی ہے جو تم حرام لقمہ کما رہے ہو اور حرام لقمہ کھا رہے ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا عیب دار ہوتا ہے, اسے بنا عیب بتائے, حتیٰ کہ جب وہ عیب دار ہو گیا تو اس کی قیمت کم ہو گئی, اس کی قیمت کم ہو گئی. اب اسے عیب بتا کر دیا جائے, اسے اب عیب چھپا کر دے گا تب بھی وہ چیز حرام ہو جائے گی. یہ تجارت کرنے کا طریقہ ہے. ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے, ورنہ تجارت کرنے کے 6 اصول ہیں. کتنے؟ 6 اصول ہیں. 6 اصول بناؤں گا تو میرا وقت ختم ہو جائے گا. جو 6 اصول تجارت کرنے کے, ابھی وہ جب تجارت کا معاملہ ہوگا نا اور اس کا موضوع ہوگا تب بیان کروں گا 6 اصول کون کون سے تجارت کے ہیں. اس سے پہلے وہ بیان ہو چکا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. ابھی تجارت کا معاملہ صرف حلال اور حرام سمجھے بس. تو یہاں پر عیب دار کپڑا آپ نے بنا بتائے بیچ دیا تو یہ بھی حرام ہے. اور تجارت کیسی ہوتی ہے دیکھو نا, پہلے کے لوگ کیسے کرتے تھے. بصرہ میں ایک تاجر تھے اور اللہ کے ولی تھے, ایسے ویسے تاجر نہیں تھے, اللہ کے ولی تھے. بصرہ کے اندر آپ کی دکان تھی اور کپڑوں کا بزنس تھا. آپ رب کائنات کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طریقے پہ اپنی دکان کو چلایا کرتے تھے. اور جب وقت ہوتا تو نماز پڑھنے جاتے اور اپنے ملازم کو دکان کی دیکھ ریکھ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اپنے غلام کو. ایک وقت ایسا ہوا کہ شام کا وقت تھا, نماز مغرب کا وقت آیا. آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ دکان دیکھو, اگر کوئی آئے تو اسے کپڑا دے دینا, تمہیں ریٹ معلوم ہے. آپ نماز پڑھنے چلے گئے, اس دکان کے سامنے سے ایک قافلہ گزرا, اس میں ایک یہودی تھا. اسے ایک کپڑا پسند آ گیا, اس نے رقم بتائی غلام نے, اس نے رقم دی اور وہ کپڑا لے کر چلا گیا. اب جب وہ بزرگ جن کی دکان تھی, دکان کا مالک, جب واپس دکان پر آئے تو غلام نے وہ رقم کی تھیلی کہا کہ فلاں فلاں قافلہ یہاں سے گزرا تھا اور فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں کپڑا خریدا ہے, آپ کی تجوری بند تھی تو میں نے رقم اپنے پاس رکھ لی, آپ آئے ہیں تو یہ آپ کی امانت. تو کہا کون سا کپڑا؟ تو کہا وہ فلاں جگہ کپڑا رکھا تھا. تو کہا وہ تو عیب دار تھا. تو کہا حضور مجھے تو اس کا علم نہیں تھا, آپ نے کہا تھا کپڑے کا رقم آپ کو معلوم, میں نے دے دیا. تو کہا وہ عیب دار کپڑا تھا, اس کی اتنی رقم نہیں بنتی. توجہ دے کہ بزنس پہلے کے بزرگ کیسے کیا کرتے تھے. کہا قافلہ کتنی دیر ہوا؟ کہا تھوڑی دیر ہوئے گزرا یہاں سے. کہا کدھر سے گزرا؟ کہا ادھر سے گزرا. کہا گھوڑا تیار کر. بزرگ نے گھوڑا تیار کروایا اور تیار کرنے کے بعد آپ گھوڑے کو سر پر دوڑا کر اس قافلے کے پیچھے چلے گئے. تو قافلے نے ایک پہاڑی پر پڑاؤ کیا تھا کھانا کھانے کے لیے, آپ نے جلدی وہاں پہنچ گئے اور اس قافلے میں جا کر آپ نے اعلان کیا کہ وہ فلاں یہودی کون ہے جس نے میری دکان سے فلاں فلاں کپڑا لے کر آیا ہے. تو جب آپ نے اعلان کیا تو جس نے کپڑا لیا تھا وہ یہودی سامنے آیا. کہا کیا بات ہے, میں نے وہ کپڑا لے کر آیا تھا. تو آپ نے کہا کہ جب تم آئے تو میں دکان پہ نہیں تھا, میرے غلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کپڑا عیب دار ہے, آپ نے اس کی زیادہ قیمت ادا کر دی ہے
اور یہ اس قیمت پہ نہیں آتا ہے، میں آپ کی وہ رقم لوٹانے آیا ہوں، آپ یہ رقم لے لیں اور جو اس کی رقم بنتی وہ مجھے دے دیں، یا پھر آپ کپڑا مجھے لوٹا دیں اور جو اچھا کپڑا ہے وہ لے لیں۔ تو جب یہ بات سنی اس یہودی نے، تو وہ یہودی نے کیا کیا، کپڑا بھی واپس نہیں کیا، رقم لی اور رقم لینے کے بعد پھینک دی۔ رقم لی، جو بزرگ کو دے کر آیا تھا، رقم پھینک دی اور کہا حضور پہلے تو بعد میں ہوگی، رقم لینا دینا بعد میں ہوگا، پہلے ہاتھ بڑھائیے اور جو جس دین پر تم ہو اس دین پر مجھے بھی شامل کر لیجیے۔ تو یہ تجارت ہوتی تھی کہ تجارت بھی کیا کرتے تھے اور تبلیغ دین بھی ہوتی رہتی تھی۔ وہ یہودی نے ہاتھ بڑھا کر اس بزرگ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ بزرگ نے کہا تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ میرے دین پر آ گئے، مگر یہ تو بڑی رقم تھی جو آپ نے مجھ سے لے کر پھینک دی۔ آپ اس کو لے سکتے تھے اور مجھے دے سکتے تھے، مگر پھینکی کیوں؟ تو وہ یہودی بولتا ہے کہ حضور اب تو میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں سچا مسلمان بن گیا ہوں، مگر جب تک ایمان کی روشنی میرے اندر نہیں آئی تھی تو میں ایک ٹھگ تھا، میں نقلی اشرفیہ، نقلی درہم لے کر آتا تھا اور لوگوں کو دے کر اور ان سے مال لے لیا کرتا تھا، اور آج بھی میں نے یہی کیا۔ جو میں نے تھیلی رقم دی تھی وہ نقلی سکوں کی رقم تھی اور اس کے عوض میں نے مال لے کر آیا تھا، مگر آج جان لیا کہ جب رب کائنات کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور کسی کو جب وہ اپنا بندہ بنا لیتا ہے تو اس کا رزق اس تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ تو آپ کی سچائی دیکھ کر مجھے آپ کے دین سے محبت ہو گئی، آپ کے مذہب سے محبت ہو گئی، اور اب میں اس کی اتنی ہی رقم دیتا ہوں جس کی بنتی ہے۔ اس نے پھر وہ تھیلی نکالی جو اصلی تھیلی تھی، اس بزرگ کو عطا کیا اور وہ کپڑا لے کر چلا گیا۔ جب تم حلال کمانے لگو نا اور ٹھان لو، بے کائنات فرماتا ہے اے میرے بندے میں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں تک تیرا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ رب کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، میں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ ارے وہ رب جو سمندر کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں اور جو پتھر کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، جب وہ ان کو رزق پہنچا سکتا ہے، ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، سب سے بہترین امت ہے۔ رب کائنات نے سب سے بہترین شکل و صورت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، کیا وہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ مگر معاملہ کیا ہے کہ رب پہ یقین نہیں رہا۔ کیا نہیں رہا؟ رب پہ یقین نہیں رہا، اور جب یقین نہیں رہا تو کاروبار سے برکتیں اٹھ گئی، گھروں سے برکتیں اٹھ گئی، اور طرح طرح کی بیماری، طرح طرح کی بلائیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آ گئی۔ اور اس کو میں تذکرہ نہ کروں گا، آپ دیکھ رہے ہو جو جگہ جگہ معاملے ہو رہے ہیں نا، یہ کس وجہ سے ہیں کہ ہم نے رب کائنات کے احکام کو فراموش کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اس کا حرام کا ایک لقمہ کھایا، وہ کبھی زندگی میں مرنے کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ بہقی شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور مشکات شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان جب کمانے نکلے گا تو وہ تمیز نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، بس وہ پیسہ دیکھے گا کہ پیسہ زیادہ مل رہا ہے اور اس طرف نکل جائے گا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے قدم مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں، آج اذان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں آ کے ختم کر رہا ہوں۔ میں نے شروع کیا تھا کہ جب حلال رزق اندر جاتا ہے تو جسم کے ساتھ ساتھ رب کائنات روح کو بھی منور کر دیتا ہے، مگر اس کا دوسرا رخ دیکھو نا، اپوزٹ، کہ جب حرام کا لقمہ اندر جائے گا تو جسم تو کمزور ہوگا، ساتھ میں روح بھی کمزور ہو جائے گی،
روح بھی کمزور ہو جائے گی اور نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم ایسا کام کر جاؤ گے کہ نفس کے غلام بن جاؤ گے. اب جب نفس کے غلام بن گئے اور حرام پہ حرام رزق. آج تو معاملہ یہ ہے کہ مسلمان صرف شراب نہیں پیتا ہے، شراب کے کارخانے چلا رہا ہے. مسلمان صرف بیاج نہیں کھاتا ہے، بیاجوں کے کارخانے چلا رہا ہے. مسلمان صرف جوئے نہیں کھیلتا ہے، جوئے اڈے چلا رہا ہے. یہ آج حرام کمائی سے وہ چاہتا ہے کہ میں بڑا انسان بن جاؤں، مگر تم دنیا میں تو بڑا انسان بن جاؤ گے. مگر یہ بتاؤ، جس کمائی سے تم نے یہ مکان کھڑا کر لیا ہے، قبر میں اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو؟ جو بڑی گاڑی مرسیڈیز خرید لی ہو، ٹوئیٹا خرید لی ہو، فارچونر خرید لی ہو، یا ساتھ میں لے کر جاؤ گے؟ ارے مرنے کے بعد تو تمہارا جنازہ بھی اس میں نہیں جائے گا، 4 لوگ ہی کندھا لے کر لے کے جائیں گے. تو یہ ساری چیز تم نے دنیا میں بنا لی. کس پیسے سے؟ حرام کے پیسے سے. اور اپنا گناہ ذریعہ بنا لیا. ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے نا، یہ گناہ جاریہ تم نے تو بنا دیا. اب اس گھر میں جب تک وہ حرام کاری ہوتی رہے گی، قبر میں تمہیں گناہ ملتا رہے گا، عذاب تم پہ ہوگا. اس پیسے سے عیش تمہارے بچے کریں گے، عذاب تم پہ ہوگا. اس گاڑی پہ تمہارے بچے گھومیں گے، عذاب تم پہ ہوگا. اور سنو اے مسلمانوں، یہ کاروبار تم کر رہے ہو، تاش کے پتے ہاتھ میں ہیں. اگر موت آ جائے تو انجام کیا ہوگا؟ تاش کے پتے کھیل رہے ہو نا، پیسے حرام رزق کمانے جاتے ہو. کہ آج کا نوجوان تو ویسے ہی ہے، 10 بجے اٹھتا ہے، رات میں 2 بجے سوتا ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر یہ شارٹ کٹ راستہ اپناتا ہے. 10 روپے لگا دو 100 ملیں گے، 100 لگا دو 1000 ملیں گے، آج کا دن ہو جائے گا. یہی ہے نا، یہی حرام کاری. اور سب سے زیادہ مسلمانوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مٹن مارکیٹ میں پتے بھی کھیلتے ہیں تو شعور نہیں ہے، ٹوپی لگا کر کھیلتے ہیں. ٹوپی وہ جو مسجدوں کی زینت ہے. ارے خدا را گناہ کر رہے ہو تو اپنے آپ کو اوپن تو مت کرو کہ مسلمان ہو. ٹوپی لگاتے ہو پھر تاش کے پتے ہاتھ میں. اگر وہ تاش کے پتے ہاتھ میں ہیں، موت کا فرشتہ آ جائے تو رسوائی. دنیا میں بھی لوگ تھوکیں گے، ایسا بندہ تھا، مرا تو تاش کھیلتے کھیلتے. دفنا تو دیں گے، مگر جب جب یاد کریں گے برے فعل سے یاد کریں گے. شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، نشے میں تھا. اگر موت آ جائے تو دنیا میں بھی رسوائی. کبھی اس کو اچھے نام سے لوگ یاد نہیں کریں گے. بیاج سود خور تھا، مشہور تھا، سود دیتے دیتے مر گیا. تو کبھی لوگ اچھے فعل سے اور اچھے نام سے اسے یاد نہیں کریں گے. سنیما تھیٹر میں بیٹھا ہوا تھا، مووی دیکھ رہا تھا، وہیں اٹیک آ گیا. تو سامنے حشر کیا ہوگا؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نوجوانوں جاگو، اس سے پہلے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیا جائے، اس سے پہلے کہ تم رات میں سو اور صبح تم نہ اٹھو، صرف تمہارا اعلان مسجد میں ہو، اس سے پہلے جاگ جاؤ. اور رب کائنات نے جو حکم نافذ کیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. اپنے آپ کو سچا اور پکا رب کائنات کا بندہ اور اپنے نبی کا غلام بنا دو. اپنے نبی کا غلام بنا دو. اور سب سے پہلے تو علم سیکھو. جب علم ہوگا تب حرام اور حلال کی تمیز آئے گی. جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم جانیں گے کیسے کہ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے. یہ حرام ہے، اس میں اتنی وعیدیں ہیں، مگر اس قلیل وقت میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. مگر جو تھوڑے سے مختصر وقت میں نے آپ تک پہنچایا. آج کا عنوان بھی بزم نوری چھندواڑہ نے بڑا اچھا منتخب کی ہے، اور میں نے اپنے علم کے مطابق آپ تک اس چیز کو پہنچایا. مگر گزارش ہے کہ جو بھی انسان اس کام میں ملوث ہے، خدا را ہوش میں آؤ. ہم مسلمان ہیں، پہلے تو یہ سمجھو. اس کے بعد کسی اور نبی کے امتی نہیں، اپنے رب نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اس چیز کو سمجھو کہ رب نے ہمیں کتنے مرتبے پہ فائز فرمایا ہے. کتنے مرتبے پہ رب نے کئی مخلوقات بنائی ہے، مگر 3 مخلوقات ایسے بنائی ہے جس کو ایک دوسرے سے منفرد رکھا. کیا رکھا؟
मुनफरिद। फरिश्तों को बनाया तो अक्लो शऊर दिया, नफ्स नहीं दिया। क्या दिया? अक्लो शऊर दिया, नफ्स नहीं दिया। और जानवर को बनाया तो नफ्स दिया मगर अक्लो शऊर नहीं दिया। मगर कुर्बान जाओ, जब हजरत इंसान को बनाया तो नफ्स भी दिया और अक्लो शऊर भी दिया। वो अपने दिमाग से, वो अपनी अक्ल और फहम से फर्क कर सकता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मगर यहाँ देखो, जानवर के पास अक्ल और शऊर नहीं है। वो क्या करता है उसे नहीं पता है, उसे कब क्या करना है वो नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उस पर अक्ल और शऊर नहीं है, सिर्फ नफ्स है, तो अपनी नफ्स की सुनता है। और फरिश्तों के पास नफ्स नहीं है, अक्ल और शऊर है, तो वो रब्बे कायनात की इबादत में लगे रहते हैं। मगर इंसान को रब ने क्या दिया है? अक्ल और शऊर भी दिया और नफ्स भी दिया। और फरमा दिया, ए बंदे, जब तू नफ्स को अपने ऊपर गालिब कर लेगा, क्या कर लेगा? तेरा नफ्स अगर तेरे ऊपर गालिब आ जाए तो तू जानवरों से बदतर हो जाए। और आज वही मामला है कि नफ्स हमारे ऊपर गालिब है। हम नफ्स की सुन रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात पे चल रहे हैं। तो रब ने दोनों चीज इसलिए दी है कि इम्तियाज कर। अगर तू नफ्स को अपने ऊपर गालिब कर लेगा तो तू इम्तियाज भूल जाएगा कि तुझे करना क्या है और करना क्या नहीं है, तो तू जानवरों से बदतर हो जाएगा। और अगर नफ्स के ऊपर तू गालिब आ गया, नफ्स के ऊपर तू गालिब आ गया, तो रब तेरा मर्तबा फरिश्तों से बढ़ा देगा। रब तेरा मर्तबा फरिश्तों से अफजल व आला कर देगा, क्योंकि तूने अक्ल से अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया। तो जब तुम इस चीज को जान लोगे, अरे जानवर के पास अक्ल व फहम नहीं है, मगर उसे भी तमीज है कि खाना क्या है, क्या खाना है। ये बताओ, कुत्ते को कभी घास चरते देखा है? नहीं देखा। कुत्ता कभी घास नहीं चरता, उसे पता है कि मुझे क्या खाना है। गाय को कभी कुछ और खाते देखा है? उसे पता है कि मुझे क्या खाना है। तो इतना शऊर उनके पास अक्ल व फहम नहीं है, मगर वो जानते हैं कि रब ने हमें किस फितरत पे पैदा फरमाया है। और ए हजरत इंसान, तेरे पास अक्ल भी है, शऊर भी है, नफ्स भी है, रब्बे कायनात ने दिल भी अता फरमाया है, हर चीज तेरे पास है। तुझे मुकम्मल इंसान बनाया और सबसे बेहतरीन मखलूक बनाई। अब ये तेरे ऊपर है कि तू क्या करता है। कुरान तेरे सामने है, हदीस तेरे सामने है, अहकाम खुदाबंदी तेरे सामने है, फरमाने मुस्तफा तेरे सामने है। बस पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, दीन इस्लाम को जानने की जरूरत है। और जिस दिन तूने इसको समझ लिया, तू बेहतरीन उम्मत कहलाने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हलाल रिस्क खाने और कमाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और हराम से हम तमाम को महफूज अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।